مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہلالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہلالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کے قسط نمبر 67 میں خوش آمدید۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ کل کے قسط میں عقبہ کے مقام پر جو دوسری بیعت کی ہے مدینہ کے جو آنے والے افراد نے، جو بعد میں انصار مدینہ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوئے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ پس عقبہ کے مقام پر اس میں 72 افراد، 2 خواتین بھی جن میں شامل تھی، انہوں نے آ کر رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رسول اللہ کے چچا نے ان سے بات کی اور انہوں نے بھی جواباً اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا، اور اس کے بعد رسول خدا سے اپنے لیے نصیحت اور کچھ آپ سے ارشاد کرنے کے لیے گزارش کی۔ تو رسول اللہ نے قرآن کی چند آیات پڑھی اور دین اسلام کے بارے میں ان کے جذبہ شوق کو اور بڑھایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں اس بات پر تمہاری بیعت لیتا ہوں کہ تم میرا اسی طرح دفاع کرو گے جیسے کہ تم اپنے خانوادے کے، اپنے اہل و عیال کے دفاع کرتے ہو۔ اسی اثناء میں کہتے ہیں کہ برا بن معرور جو نسبتاً سمجھے اس مجموعے کا، اس جماعت کا خطیب تھا، وہ دوبارہ اٹھا اور کہا، ہم جنگ و قتال کے فرزند اور محاذ جنگ کے تربیت یافتہ جواں مرد ہیں۔ یہ خصوصیت ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہے۔ اسی اثناء میں کہ تمام جماعت کو شوق و ولولے نے پرجوش کر دیا تھا۔ کہتے ہیں ان کی آواز جو ان کے حد سے زیادہ شوق و ذوق کو ظاہر کرتی تھی، بلند ہوئی۔ ہر ایک نے اپنے حساب سے اپنے اظہارات کی، اپنے جوش و ولولے کا اظہار کیا۔ تو اس وقت پھر جناب عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پر جاسوس مقرر کیے گئے ہیں، آہستہ بات کرو۔ تو اس حالت میں پھر یہاں پر برا بن معرور، ابو الہیثم اور اسعد ابن زرارہ یہ اپنی جگہ سے بلند ہوئے۔ انہوں نے آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ دیا۔ اس کے بعد تمام جمعیت نے بتدریج بیعت کی۔ ابو الہیثم نے بیعت کے وقت رسول خدا سے عرض کیا، کہا یا رسول اللہ، ہم نے یہودیوں کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہوا ہے، اب ہم ناچار ہیں کہ اس تمام سے ہاتھ اٹھائیں، تو مناسب نہیں کہ کسی دن آپ ہم سے ہاتھ اٹھا لیں اور اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جس شخص سے بھی صلح کا پیمان باندھا ہے، میں اسے قابل احترام سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ میں سے 12 افراد جو ہیں، ان میں سے 12 افراد کا انتخاب کرو جن کو نمائندہ بنائیں گے تاکہ وہ مشکلات میں ان کی رائے تم پر حجت ہو، جس طرح موسیٰ ابن عمران نے 12 آدمی بنی اسرائیل کے درمیان سے نقیب انتخاب کیے تھے۔ تو اس کے بعد 12 افراد جو ہیں ان کا انتخاب کیا گیا اور ان کا رسول خدا سے تعارف کرایا گیا۔ ان میں سے 9 افراد جو ہیں وہ خزرج کے تھے، خزرج قبیلے کے، اور 3 افراد جو ہیں وہ قبیلے اوس کے تھے، اور ان کے بارے میں تاریخ نے ان کے ناموں کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے اور ان کے بارے میں تفصیلات بھی موجود ہیں۔ یہاں ضمناً ایک چھوٹا سا تجزیہ جو آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ ایک سوال آتا ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ اہل یثرب، یہ جو مدینے سے لوگ آئے تھے، وہ نسبتاً مرکز تبلیغ سے حالانکہ دور تھے، مکہ سے دور تھے، اور وہ اہل مکہ جو رسول خدا سے جن کی رشتہ داری بھی تھی، قرابت بھی تھی، تو یہ مدینہ سے آنے والے جلد ہی اسلام لائے
اور رسول خدا کے تابع فرمان بھی ہو گئے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی جلدی ایمان لائے تھے جبکہ مدینہ میں 13 سال، مکہ میں 13 سال ہو چکے تھے؟ قریش کے بڑے بڑے نام ایسے تھے جن کو ٹس سمس نہیں ہو رہے تھے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بارے میں آیت اللہ جعفر سبحانی نے 2 وجوہات اس کے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، اہل یثرب مدتوں سے یہودیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، خواہ مخواہ ان کی مجالس و محافل میں پیغمبر عربی کی بعثت کی بات چل نکلتی تھی، حتیٰ کہ یہودی یثرب کے بت پرستوں سے کہتے تھے کہ یہ پیغمبر عربی دین یہود کی ترویج کریں گے، دنیا سے بت پرستی کی بساط کو لپیٹ دیں گے۔ انہی باتوں نے اس دین کے قبول کرنے کے لیے ان میں آمادگی کا ایک عجیب جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ جس دین پر یہود امیدیں لگائے بیٹھے تھے، اسی طرح خزرجیوں کے 6 آدمیوں نے پہلی ہی ملاقات میں، جو میں نے پرسوں کی قسط میں عرض کیا تھا کہ وہ 6 افراد پہلی ہی ملاقات میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں کہ یہود جس کے انتظار میں ہیں، ہمیں جلدی ایمان لانا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہودیوں کے اوپر جو قرآن مجید نے اعتراضات کیے ہیں، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہودی رسول خدا کو اس طرح جانتے تھے، قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہوں، لیکن آن حضرت کے اعلان نبوت کے بعد وہ ان کے جو علماء تھے وہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے رسول خدا کی نبوت کے انکاری بن گئے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں بھی اسی طرح کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ وہ کتاب جب ان کے پاس آ گئی جو کہ تصدیق کرنے والی تھی، یعنی جو سمجھیں قرآن جو کہ توریت کی تصدیق کرنے والا تھا، جو یہودیوں کے پاس کتاب تھی، اور یہ وہی تھی کہ جن کے بارے میں یہ پہلے کافروں کو بتاتے رہتے تھے، یعنی یہ یہودی کافروں کو بتاتے رہتے تھے کہ نبی آنے والا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب وہ آ گیا نبی ما عرفوا، جس کو یہ یہودی پہچانتے تھے، کفروا بِهِ، تو اس کو جھٹلایا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس جھٹلانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بس قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہوا ہے کہ یہودیوں کی، حالانکہ وہ رسول اللہ کو جانتے تھے، بس یہ اہل یثرب جو ہیں انہوں نے یہودیوں کی زبانی اس نبی کے آنے کے بارے میں مسلسل ایک عرصے سے، ظاہر کئی نسلوں سے یہ باتیں سنتے رہے تھے، تو لہٰذا ان کے ذہن میں یہ بات پہلے سے موجود تھی۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ آسانی سے انہوں نے جلدی قبول کر لیا مکہ والوں کے نسبت، اور دوسری وجہ جو آیت اللہ جعفر سبحانی نے نقل کی، انہوں نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ دوسرا سبب جس کو ہم اہل یثرب کے دین اسلام قبول کرنے میں مؤثر و دخیل جان سکتے ہیں، اہل یثرب کی جسمانی و روحانی تھکن اور ان کا یعنی بہت تھک جانا، سمجھے کہ جنگ و جدال کی وجہ سے، کیونکہ 120 سالہ جنگوں کی وجہ سے اس نے ان کے ناک میں دم کر رکھا تھا، تقریباً وہ زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، وہ تمام امید و نجات کے دروازے اپنے آپ پر بند دیکھتے تھے۔ صرف جنگ بعث کا جو مطالعہ اہل یثرب کے جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، ان لوگوں کی حقیقی حالت کی تصویر کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اس جنگ میں ابتدا میں اوس قبیلے نے شکست کھائی، وہ نجد کی طرف بھاگ گئے، ان کے دشمنوں اور رقیبوں خزرجیوں نے ان پر طعن و تشنیع کی۔ قبیلہ اوس کا سردار حزیر یا حزیر اس سے سخت متاثر ہوا، اس نے اپنا نیزہ اپنی ران میں مارا، گھوڑے سے نیچے اترا، اپنے قبیلے کو آواز دی اور کہا، قسم ہے، اللہ کی قسم کھائی، کہا میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھوں گا جب تک قتل نہ ہو جاؤں۔ حزیر کے ثبات نے اس جنگ میں شکست خوردہ فوج میں غیرت و شہامت کی روح اور حس دفاع کو زندہ کر دیا۔ انہوں نے عزم مصمم کیا کہ جس قیمت پر بھی ہو اپنے حریم حق کا دفاع کریں گے۔ وہ مایوسانہ حالات میں زندگی سے ہاتھ دھوئے ہوئے تھے، جنگ میں مشغول ہو گئے۔ وہ جانباز فوج جو اپنی جان پر کھیل کر اعتقاد و ایقان کے ساتھ جنگ کرے، وہ ہمیشہ فاتح و کامران ہے۔ اس وجہ سے شکست کھائے ہوئے اہل اوس نئے سرے سے کامران ہو گئے اور خزرجیوں کو شکست ہو گئی، ان کے نخلستانوں کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد پھر باری باری صلح جنگ ہوتی رہی، جنگ ہوتی تھی صلح کرتے تھے، جنگ ہوتی تھی صلح کرتے تھے، تو یوں وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے لمحات کو سینکڑوں ناگوار، تھکا دینے والے اور پریشان حالات میں گزارتے رہے۔ دونوں قبیلے ان حالات پر بھی راضی نہیں تھے،
وہ چارہ کار کی تلاش میں تھے، کسی امید کی کرن کی فکر میں تھے۔ اسی وجہ سے جب ان 6 خزرجیوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی، اسلام کا وہ پرامن پیغام سنا، تو انہیں یقین ہو گیا۔ یوں ایسا لگا جیسے انہوں نے اپنا گمشدہ پا لیا، اور عرض کیا کہ شاید خدا آپ کے وسیلے سے ہمیں اس نفاق سے نجات دے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے۔ سمجھے اوس و خزرج اتنا لڑ کے نسلوں سے ایک دوسرے سے جنگ کر کے تھک چکے تھے، اور اب ان کو درمیان میں اور ان کے سامنے وہی ایسا رائے حل بھی نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ایسا پلان نہیں تھا، ایسا منصوبہ نہیں تھا، ایسا کوئی راستہ ان کو نہیں مل رہا تھا۔ جب انہوں نے اسلام کا پیغام رسول خدا کی زبان سے سنا، انہیں اپنا راستہ واضح ہو گیا۔ تو یہ 2 وجوہات تھی کہ جن کو آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب میں اس سوال کے جواب میں نقل کیا تھا کہ کیا وجہ بنی ہے کہ مدینہ کے رہنے والے حالانکہ مکہ سے دور ہیں، رسول خدا کے مرکز سے، جہاں مرکز توحید تھا، جہاں اللہ کے نبی نے اپنی تبلیغات کا آغاز کیا تھا، اس سے دور تھے، لیکن قریش والوں کی نسبت بہت جلدی ایمان لائے، ایمان بھی لائے اور اس ایمان پر باقی رہے اور انتہائی بڑی قربانیاں بھی دی۔ تو اس کی وجہ میں یہی 2 باتیں آیت اللہ جعفر سبحانی نے نقل کی تھی، آپ خدمت میں پیش کر دی۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو بیعت عقبہ، دوسری بیعت جو ہوئی کہ جس میں 73 افراد آئے تھے اور رسول خدا کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، تو قریش جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ خواب غفلت میں پڑے سو رہے تھے، اس لیے کہ اسلام مکہ میں قابل ملاحظہ ترقی نہیں کر رہا تھا۔ وہ تصور کرتے تھے کہ اسلام کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے، زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اچانک یہ دوسری بیعت عقبہ نے قریش پر گویا ایک بم گرا دیا۔ حکومت بت پرست کے بڑوں اور وڈیروں نے سمجھ لیا کہ گزشتہ رات تاریکی و ظلمت کے پردوں میں اہل یثرب کے 73 آدمیوں نے پیغمبر کی بیعت کر لی ہے کہ وہ ان کی اپنی اولاد کی مانند حفاظت کریں گے اور اپنی جانوں کی طرح ان کا دفاع کریں گے۔ اس خبر نے قریش کے ان کافروں کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف و ہراس پیدا کر دیا، کیونکہ وہ اپنے دل میں سوچتے تھے کہ اب مسلمانوں نے عرب کے جزیرہ نما میں ایک مرکز و فوجی چھاونی بنا لی ہے۔ ڈر اس کا ہے کہ وہ اپنی تمام متفرق قوتوں کو وہاں جمع کریں گے، وہ توحید کی اشاعت میں لگ جائیں گے، اس طرح مکہ میں بت پرستی کی حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ مزید تحقیق کے لیے صبح سویرے قریش کے رؤسا سردار خزرجیوں سے ملے، انہیں کہا ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ تم نے گزشتہ رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقبہ میں بیعت کی اور عہد و پیمان باندھا ہے کہ ان کا دفاع کرو گے، اور یہ بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم ہمارے خلاف قیام کرو گے۔ لیکن انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہم ہرگز اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ ہو۔ اہل یثرب کا کاروان کیونکہ 500 افراد پر مشتمل تھا، تو ان میں سے صرف 73 یا 72 افراد جو تھے وہ آدھی رات کو اٹھ کر گئے تھے، اور گئے بھی آدھی رات کو تھے، تو دوسرے افراد ظاہر اس وقت گہری نیند میں پڑے سو رہے تھے، تو انہیں اس واقعے کی خبر تک بھی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے جو مسلمان نہیں تھے وہ تو قسم کھا رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون سی بیعت، کہاں کی بیعت۔ تو خیر کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، تو اہل خزرج جو ہے یہاں پر عبداللہ ابن ابی جو تھا، اس نے کہا کہ خزرجی جو ہیں وہ میرے مشورے کے بغیر تو کوئی کام انجام دیتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا ہم نے کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر مزید جو ہے یہ قریش کے سردار اپنی جگہ سے اٹھے کہ تاکہ زیادہ تحقیق و جستجو کریں۔ وہ مسلمان جو اس مجلس میں حاضر تھے وہ سمجھ گئے کہ ان کا راز فاش ہونے والا ہے، یعنی رات کو یہ جو گئے تھے خاموشی میں یا خفیہ طور پر رسول خدا سے جو ملاقات کی تھی، تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور اپنے دل میں کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ ان کو پتہ چل جائے، ہمیں اپنے وطن کی راہ لینی چاہیے اور ہمیں اہل مکہ کی حکومت کی حدود سے نکل جانا چاہیے۔ بس عجلت و جلدی جو بعض اہل یثرب میں دیکھی گئی، خیر اس کے واقعے کی وجہ سے اس جلدی کی وجہ سے قریش کی بدگمانی اور ان کی تشویش میں اضافہ ہو گیا، اور یہ جو 73 افراد تھے یہ وہاں سے نکل گئے۔ لیکن جب تک قریش کو پتہ چلتا اور یہ ان کو پکڑنے کا ارادہ کر کے پہنچتے، وہ قریش کے اور ان اہل مکہ کی حکومت و اقتدار کی حدود سے باہر نکل چکے تھے۔ صرف انہوں نے جناب سعد ابن عبادہ کو پکڑ لیا تھا جن پر تشدد کرتے رہے، لیکن خود قریش میں سے ایک سردار کے ساتھ ان کا کچھ معاہدہ تھا جس نے آ کر ان کو چھڑا لیا، اور یہ پھر دوبارہ جا کر اسی قافلے میں شامل ہو گئے اور مدینے کو
روانہ ہو گئے۔ یہاں پر آج کی بات کا اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد کے مرحلے کو اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔